مولا علی کی شان میں ایک مرتبہ دو شعر سماعت فرمائیں. انبیاء ہو گئے فرحان علی کہنے سے، انبیاء ہو گئے فرحان علی کہنے سے، انبیاء ہو گئے فرحان علی کہنے سے، رک گیا وقت کا طوفان علی کہنے سے، رک گیا وقت کا طوفان علی کہنے سے. اور شیخ جی ان کو مصیبت میں بلا کر دیکھو، شیخ جی ان کو مصیبت میں بلا کر دیکھو، مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے، مشکلیں ہوتی ہیں آسان علی کہنے سے. اور آیتیں جھوم کے پڑھتی ہیں مسلسل نغمے، آیتیں جھوم کے پڑھتی ہیں مسلسل نغمے، مسکرانے لگا قرآن علی کہنے سے، مسکرانے لگا قرآن علی کہنے سے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. ایک مرتبہ چند شعر سماعت فرمائیں. ہم رتبہ عصمت با خدا کوئی نہیں ہے، ہم رتبہ عصمت با خدا کوئی نہیں ہے. ارے ہم رتبہ عصمت با خدا کوئی نہیں ہے، نقطے ہیں بہت نقطہ با کوئی نہیں ہے. ہم رتبہ عصمت با خدا، جو کہتے ہیں ماتم کا صلہ کوئی نہیں ہے، جو کہتے ہیں ماتم کا صلہ کوئی نہیں ہے، ان لوگوں کے شجرے کا پتہ کوئی نہیں ہے. ہم رتبہ عصمت با خدا، اور مل جائیں گے ہر موڑ پہ سفیان ہزاروں، مل جائیں گے ہر موڑ پہ سفیان ہزاروں، لیکن ابو طالب سا چچا کوئی نہیں ہے. ہم رتبہ عصمت با خدا کوئی نہیں ہے. اور ہاتھوں کو کٹا کر یہ کہا غازی نے میں ہوں، ہاتھوں کو کٹا کر یہ لکھا غازی نے میں ہوں. ارے ہاتھوں کو کٹا کر یہ لکھا غازی نے میں ہوں، اس وقت فضا بولی میرا کوئی نہیں ہے. یہ آخری سے سماعت فرمائیں. مٹی تو ہے مکہ کی مدینے کی بھی طاہر، مٹی تو ہے مکہ کی مدینے کی بھی طاہر، ان میں سے مگر خاک شفا کوئی نہیں ہے. صلوات محمد علیہ چار مصرے مولا امیر علیہ السلام کی محبت اور عظمت کے حوالے سے کہ دل مومن حرم خالق اکبر ہے فقط، دل مومن حرم خالق اکبر ہے فقط، یہ امانت ہے یہاں حق کے ولی رہتے ہیں. دل مومن حرم خالق اکبر ہے فقط، یہ امانت ہے یہاں حق کے ولی رہتے ہیں، یہ امانت ہے یہاں حق کے ولی رہتے ہیں. اور عالم فکر میں بھی پاک ہیں دامن جن کے، عالم فکر میں بھی
پاک ہیں دامن جن کے ان خیالات کے محلوں میں علی رہتے ہیں، ان خیالات کے محلوں میں علی رہتے ہیں۔ عالم فکر میں بھی پاک ہیں دامن جن کے ان خیالات کے محلوں میں علی رہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد بار دیگر رسول کہ 4 مصرے نئے تازے ہیں کہ خاک کے قدم حضرت سلمان علی ہوں۔ ترکیب اور ترتیب ملاحظہ فرمائیں کہ خاک قدم حضرت سلمان علی ہوں، دن رات میں رہتا ہوں ولایت کے صدف میں۔ خاک قدم حضرت سلمان علی ہوں، دن رات میں رہتا ہوں ولایت کے صدف میں، کہ یوں میرے خیالوں میں حسین اور علی ہیں، یوں میرے خیالوں میں حسین اور علی ہیں، دل کرب و بلا میں ہے میرا روح نجف میں، دل کرب و بلا میں ہے میرا روح نجف میں۔ اور یہ بھی 4 مصرے دیکھیں کہ مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مومن کی زیارت کس لیے ہے؟ وجہ کہ مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے سینے میں اس کے محور ایمان ہے علی۔ مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے سینے میں اس کے محور ایمان ہے علی۔ غیروں کو اس جگہ پہ نہیں اذن بار یاب، غیروں کو اس جگہ پہ نہیں اذن بار یاب، اس دل کی کائنات کے سلطان ہیں علی، اس دل کی کائنات کے سلطان ہیں علی، اس دل کی کائنات کے سلطان ہیں علی۔ کہ حق سے بتلاؤ کہ حقدار خلافت کون تھا، حق سے بتلاؤ کہ حقدار خلافت کون تھا، عالم قرآن و احکام و شریعت کون تھا۔ جب نبی قرآن و اطرت چھوڑ کر جانے لگے، جز علی آل نبی مصداق اطرت کون تھا، کہ ذوالعشیرہ یعنی پہلی دعوت اسلام میں جس نے اٹھ کر کی تھی توہین رسالت کون تھا، بو لہب کو کس نے دھمکا کر بٹھایا تھا وہاں، جز ابو طالب نگہبان رسالت کون تھا، جز ابو طالب اور اپنے جیسا کہہ رہا تھا جو خدا کے نور کو، اپنے جیسا کہہ رہا تھا جو خدا کے نور کو، ایسی ایسی کر رہا تھا جو حماقت کون تھا، کہ بزم سے اپنی پیمبر نے بھگایا تھا کسے، جس پہ کی اللہ نے قرآن میں لعنت کون تھا۔ اور بس دیکھیں آخری شعر کہ بیٹی لڑنے آئی تھی اور باپ بھاگا جنگ سے۔ یہ سوال ہے، مصداق خود تاریخ بتائے گی۔ بیٹی لڑنے آئی تھی اور باپ بھاگا جنگ سے، وہ لڑاکا کون تھی یہ بار ذلت کون تھا، وہ لڑاکا کون تھی یہ بار ذلت کون تھا۔ صلوات پڑھیں بر محمد والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا افضل الاولین و اشرف الاخرین العبد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابی القاسم محمد سیما المخصوص بالولایت المنصوص بالوصایا یاسوب الدین و سید الوسیین و امام المتقین مولانا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وعلى أولاده المعصومين الأنجبين الغر الميامين وعلى مشكاة النبوة وشمس الرسالة الزجاجة التي كأنها كوكب دري صديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وعلى سبطي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة سيما الإمام السيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد
فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات بھیجیے پر محمد والے. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ میں نے اپنا عنوان سخن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کو رکھا ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس نور آیا اور ایک روشن کتاب. یہ کوئی کہاوت نہیں بلکہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں نور کے ساتھ کتاب کا ذکر آیا ہے. اور کس طرح سے ذکر آیا ہے کہ حرف عطف واو کے ساتھ، یعنی یہاں پر اور کے معنی دے رہا ہے، یعنی یہ کہ نور اور کتاب کو بھیجا. مثال کے طور پر ایک استاد نے اپنے 2 طالب علموں سے بولا کہ کل فلاں اور فلاں میرے گھر آ جائیں، مجھے ان سے کام ہے. اور اگلے روز ایک ہی طالب علم جائے اور کہے میں کافی ہوں، تو بھلا کس طرح سے کافی ہو سکتا ہے جبکہ استاد نے 2 بچوں کا کہا تھا. تو پھر عزیزان گرامی آپ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس نور اور کتاب کو بھیجا ہے تو بھلا کس طرح سے ایک چیز کافی ہو سکتی ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر. آیت کریمہ میں جو ذکر ہوا ہے وہ پہلے نور کا ذکر ہوا ہے اور پھر کتاب کے کا. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نور سے مراد سرکار دو عالم رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے جو کہ سب کو معلوم ہے. تو جو سورہ مائدہ کی اس آیت کریمہ میں ذکر ہوا ہے وہ پہلے نور کا ذکر ہوا ہے اور پھر کتاب مبین کا ذکر ہوا ہے. یہ حقیقت اور واقعیت کے مطابق ہے، یعنی کہ پہلے نور آیا اور پھر کتاب آئی. نور نہ آتا تو کتاب بھی نہ آتی. نور پہلے آ چکا اور بعد میں کتاب آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت الہی کے نظام میں نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے مگر کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد پر. تو جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ نور سے مراد اللہ کے رسول ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے. آئیے اس کو ایک مثال سے واضح کرتے ہیں کہ کس طرح سے نور بغیر کتاب کے رہ سکتا ہے مگر کتاب بغیر نور کے نہیں رہ سکتی. نور سے مراد ہم عام نور یعنی روشنی لے لیتے ہیں، پھر وہ چاہے سورج کی روشنی ہو، چاہے چاند کی روشنی ہو، چاہے بلب کی یا کسی بھی ایسی چیز کی جس سے روشنی نکلے. اور کتاب سے مراد کوئی بھی عام کتاب. تو کیا سورج کی روشنی کو کتاب کی ضرورت ہے؟ نہیں. چاند کی روشنی کو کتاب کی ضرورت ہے؟ نہیں. یا بلب کی روشنی کو کتاب کی ضرورت ہے؟ نہیں. سب اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں، لیکن جب بھی آپ کتاب پڑھنے بیٹھیں گے آپ کو کسی نہ کسی نور کی ضرورت ہے. بغیر نور کے آپ کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی سمجھ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر آپ رات کو پڑھنے بیٹھے ہیں اور لائٹ چلی جائے، یا آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں تاریکی ہو، تو آپ سے پوچھا جائے کہ آپ پڑھیں تو آپ کہیں گے نہیں پڑھ سکتا. تو کہنے والے کہیں گے پڑھو، اس لیے کہ ان کے نزدیک کتاب کافی ہے. تو عزیزان گرامی معلوم ہوا کہ جب ایک عام کتاب کو پڑھنے کے لیے کسی نہ کسی نور کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی روشنی کی ضرورت ہے، تو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کیوں کر خاص نور کے بغیر سمجھا جا سکتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ذرا وہ بتائیں کہ کس طرح سے ان کے لیے کتاب کافی ہے. قرآن مجید میں نماز کے ادا کرنے کو حکم ہے، لیکن قرآن مجید میں یہ کہیں ذکر نہیں ہے کہ نماز جو صبح کی نماز ہے وہ ہم نے 2 رکعت پڑھنی ہے یا کس ترتیب سے پڑھنی ہے. وضو اور تیمم کا تفصیل سے ذکر ہے جو کہ نماز کے لیے ہے، لیکن ترتیب نماز کا ذکر نہیں ہے. اجزاء نماز کا قرآن مجید میں ذکر ہے، یعنی یہ کہ کہیں سجدے کا ذکر ہے تو کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں قرات کا ذکر ہے تو کہیں لباس کے پاک ہونے کا ذکر ہے. لیکن یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ تمام اجزاء نماز ہیں؟ یا اگر معلوم ہو بھی جائے تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کس ترتیب سے ادا کرنا ہے؟ اب اگر کوئی شخص پہلے سجدہ کر لے، پھر رکوع کرے، پھر قرات پڑھے اور پھر تکبیر کرے اور لباس پاک کرنے چلا جائے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے. کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان ہو وہ یہ نہیں کہے گا کہ اس کی
کی نماز صحیح ہے، اس نے اجزائے نماز تو ادا کیے لیکن جس ترتیب سے ادا کرنے تھے اس ترتیب سے ادا نہ کیے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ نماز قرآن کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس نور کو دیکھ کر ہوئی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والے محمد پر۔ اب عزیزان گرامی، آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کتنے انبیاء مبعوث فرمائے، تو بچہ سے بچہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ کتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں؟ 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں اور کچھ صحیفے بھی جو کہ بہت کم ہیں۔ یعنی یہ کہ ایک نبی جو کتاب لے کر نازل ہوتا، اس کے بعد انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہوتی جو اسے سمجھاتے، اسے پڑھاتے اور نمونہ بن کر عمل کر کے دکھاتے۔ یعنی یہ کہ ایک کتاب کو سمجھانے کے لیے انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہوتی تھی، تو قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کہ جس کے نازل ہونے کے بعد پچھلی نازل ہونے والی کتابوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا، پچھلی کتابوں کی محافظ ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب بھی ہے، اور اس کے بعد کوئی کتاب بھی نازل ہونے والی نہیں ہے، تو بھلا کس طرح سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم کتاب کو لاوارث بھیج دے؟ صلوات بھیجے بر عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو لاوارث نہیں بھیجا بلکہ محمد عربی کو بھیجا۔ تو کیا رسول کی ذات کے بعد یہ کتاب لاوارث ہو گئی؟ جو سب کہنے لگے ہمارے لیے کتاب کافی ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ رسول خدا متعدد مقام پہ مختلف الفاظ میں بیان کرتے رہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ اور رسول نے یہ حدیث ثقلین خطبہ غدیر میں بھی سنائی تھی۔ اس دن رسول نے جو خطبہ سنایا تھا وہ الگ ہی قسم کا خطبہ تھا، اور اس میں ایک عجیب بات ہوئی تھی، وہ یہ کہ رسول نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے ایک ہستی کو اس منبر پر بٹھایا۔ اب جو وہاں لوگ تھے وہ نفسیاتی اعتبار سے پریشان تھے کہ آج کچھ نہ کچھ تو ضرور ہے، اس ہستی کو یہاں پر کیوں بٹھا رکھا ہے؟ تو اس دن 2 نئی باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ منبر بھی الگ قسم کا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس منبر پہ ایک ہستی کو بٹھا رکھا تھا۔ تو سب یہی سوچ رہے تھے کہ آج کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ تو بہرحال رسول کے خطبے کی طرف لوگ کم متوجہ تھے اور اس ہستی کی طرف زیادہ متوجہ تھے، اور لاشعوری طور پر سب عبادت بھی کر رہے تھے، کہ اس لیے کہ خود رسول کا کہنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ کہ ہر کوئی اس ہستی کی طرف زیادہ متوجہ تھا اور رسول کے الفاظ کو کم سن رہا تھا۔ نتیجے میں یہ کہ رسول نے جس مقصد اور مطلب کے لیے اس ہستی کو وہاں بٹھا رکھا تھا اس مطلب تک پہنچے، اور پھر رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلند کیا۔ میں تو کہوں گا ابھی تک اچک اچک کے دیکھ رہے تھے، اب جی بھر کے دیکھ لیں۔ تو یہ کہ رسول خدا نے حضرت علی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کیا۔ اب اگر کوئی شخص کسی چھوٹے بچے کو اٹھائے گا تو اٹھانے والے کا جسم کے کچھ حصہ چھپے گا، باقی پورا دکھے گا، لیکن جب پورے قد و قامت والے انسان کو اٹھایا جائے گا تو اٹھانے والے کا پورا جسم چھپ جائے گا۔ اب منظر یہ ہے کہ نور حجاب نور میں آ گیا، اور رسول فرما رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، اور ساتھ ساتھ عمل کر کے بھی دکھا رہے تھے کہ دیکھو جیسے میرا نور چھپ جائے بلا فاصلہ یہ نور تمہارا مولا و آقا ہے۔ اور پھر رسول خدا نے یہ حدیث فرمائی کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت، جب تک تم ان سے تمسک رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔
عزیزان گرامی، حدیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لفظ لا کا استعمال نہیں ہوا، یعنی لفظ نہیں کا استعمال نہیں ہوا، بلکہ لفظ لن کا استعمال ہوا ہے، یعنی کبھی نہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح سے خدا کبھی نہیں دکھائی دے گا اسی طرح سے یہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس اعتبار سے جدا نہیں ہوں گے؟ تو یہ مقام ہدایت کے اعتبار سے کبھی جدا نہ ہوں گے، کبھی تفرقہ نہیں ہوگا۔ ائمہ معصومین کی ہدایت کبھی بھی قرآن مجید کی ہدایت سے مختلف نہ ہوں گی، بلکہ ایک ہوں گی۔ اور دوسرا یہ کہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر قرآن ہے تو رسول کی اطرت میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ہے، یہ ممکن نہیں کہ ایک چیز ہو اور دوسری نہ ہو۔ اس لیے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بعد میں پیدا ہوں گے، تو نعوذ باللہ اس حدیث کا مطلب تو غلط ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس حدیث میں کبھی نہیں جدا ہونے کا ذکر ہے، اور یوں جدا ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، یہ حدیث بھی اس ہستی کی حدیث ہے کہ جسے کافر تک صادق و امین کہتے تھے، مگر مسلمانوں نے ان کی باتوں کو نہ مانا۔ آپ جگہ جگہ اپنے اہل بیت کو پہچنواتے رہے، کہیں پر جناب سیدہ کی فضیلت کو بیان کیا کہ دیکھو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جنہیں اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو کہیں مولا علی کی فضیلت کو بیان کرتے کہ میرے بعد علی تمہارے مولا آقا ہیں۔ تو کبھی مولا حسین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے نظر آتے، کبھی اپنے خطبے کو روک کر بتاتے کہ دیکھو یہ حسین ہے، اسے پہچانو۔ تو کبھی یہ بھی کہتے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو کبھی سجدے کو طول دے کر امام حسین کی عظمت کو بیان کرتے، تو کبھی ان کے لیے سواری بنتے۔ رسول خدا امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آ گیا کہ عاشور کا دن ہے، میرا مولا میرا آقا میدان کربلا میں اکیلا رہ گیا، نہ اصحاب ہیں نہ انصار ہیں، اور نہ ہی بچپن کے دوست حبیب ہیں، نہ قوت بازو عباس ہیں، نہ جواں علی اکبر، نہ قاسم، نہ محمد، اور جناب علی اصغر بھی حرملہ کے تیر کا نشانہ بن چکے ہیں۔ ارباب اعظم، میرے مولا میرے آقا خیمے میں اکیلے آتے ہیں، اور جب بھی کوئی کام ہوتا تھا تو اپنی بہن زینب کو بلاتے تھے، ان سے مشورہ کرتے تھے، لیکن ارباب اعظم وہ وقت آ گیا کہ مولا حسین جناب زینب کو نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ جناب فضہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اماں فضہ، سامان میں ایک صندوق ہوگا اور اس میں ایک لباس ہوگا، اسے لے آئیں، لیکن یاد رہے بہن زینب کی نگاہ نہ پڑنے پائے۔ جناب فضہ وہ پرانا لباس لے کر آ رہی ہوتی ہیں کہ جناب زینب دیکھ لیتی ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ اماں فضہ کیا لے جا رہی ہیں، کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو جناب فضہ خاموش رہتی ہیں۔ جناب زینب اپنی ماں کے حق کا واسطہ دے کر پوچھتی ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے؟ تو جناب فضہ کہتی ہیں کہ کیوں گھبرا رہی ہیں، میں مولا کا پرانا لباس مولا کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں۔ تو جناب زینب کہتی ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کہتی کہ میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہیں؟ جناب فضہ تڑپ جاتی ہیں، کہتی ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں ہاں میں یہ پہچانتی ہوں، یہ وہی کرتا ہے کہ جسے ماں سیا کرتی تھیں اور سیتے سیتے رویا کرتی تھیں۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ ماں ایسا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو جناب فاطمہ زہرا فرماتی تھیں کہ جب ظالم کند خنجر میرے بیٹے کے گردن پر چلائے گا تو اس وقت میرے لال نے یہ لباس پہن رکھا ہوگا۔ جناب فضہ وہ لباس مولا حسین کو دیتی ہیں، مولا حسین اس لباس کو پہنتے ہیں اور صحن خیمہ میں آتے ہیں۔ تمام بیویاں اپنے خیمے سے نکل کر امام حسین کے گرد جمع ہو جاتی ہیں۔ اب ایک ایک کر کے مولا حسین بیوی کو دیکھتے ہیں اور ان کی مصیبت کو یاد کرتے ہیں کہ میرے بعد ان بیویوں کو اسیر کر دیا جائے گا، ان کے بازو رسن بستہ کیے جائیں گے، اور پھر مولا حسین جناب سکینہ کو دیکھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ میرے بعد گلے میں رسی باندھ دی جائے گی۔
ارباب اعضاء مولا حسین خیمے سے باہر آتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اب تک کوئی بھی میدان کربلا میں جاتا تو مولا حسین اسے سہارا دیتے تھے، لیکن ارباب اعضاء اب کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے۔ مولا حسین بڑی حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ سارا منظر ایک بہن دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں کوئی نہیں زندہ ہے، میں ہوں، میں آپ کو سوار کراؤں گی، لیکن اس سے پہلے بھیا ذرا اپنی گردن سے تحت الحنک ہٹا دیں تاکہ میں آپ کے گردن کا بوسہ لوں۔ جناب زینب امام حسین کی گردن کا بوسہ لیتی ہیں تو جناب امام حسین پوچھتے ہیں کہ بہن زینب یہ بوسہ لینے کا کون سا وقت ہے؟ جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا جب اماں اس دنیا سے رخصت ہو رہی تھی تو انہوں نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو جب میرا لال آخری رخصت کو آئے تو میری طرف سے اس کے گردن پر بوسہ لینا، اس لیے کہ اس گردن پہ ظالم کا کند خنجر چلے گا۔ اور پھر اس کے بعد مولا حسین اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں کہ بہن زینب ذرا اپنے بازوؤں سے چادر ہٹانا، اس لیے کہ 21 رمضان کو امام علی نے کہا تھا کہ میں کربلا میں ظاہری طور پر تو نہیں ہوں گا، اس لیے تم میری بیٹی کے بازو کا بوسہ لینا، اس لیے کہ ان بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی اور اسی حالت میں کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا جائے گا۔ ارباب اعضاء مولا حسین میدان کربلا میں آتے ہیں 3 دن کے بھوکے پیاسے اور سامنے 30,000 کا لشکر ہے، صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھاتے جا رہے ہیں ارباب اعضاء، لیکن ایسا حملہ کیا کہ فوج اشقیاء کوفہ کی دارالامارہ سے ٹکرانے لگیں۔ بس یہ ہونا تھا کہ آواز غیبی آئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ بس یہ آواز غیبی کا آنا تھا۔ مولا حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا، جیسے ہی مولا حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا فوج اشقیاء سمٹنا شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کوئی تیر سے حملہ کرتا تو کوئی نیزے سے حملہ کرتا۔ ارباب اعضاء جس کے پاس کچھ نہ ہوتا وہ پتھر اور کربلا کی زمین کی گرم ریت اٹھا کر پھینکتا۔ ارباب اعضاء امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے میرے جد کو کس طرح سے شہید کیا گیا؟ انہ ذبح کما یذبح الکبش، کہ میرے جد امام حسین کو اس جنگلی بھیڑ کے مانند شہید کیا گیا، اس لیے کہ دوران جاہلیت میں عرب لوگوں کا ایک رواج ہوتا تھا کہ جب انہیں خوشی منانی ہوتی تھی تو وہ ایک بھیڑ کو پکڑتے تھے، اسے 1 سال تک اس کی پرورش کرتے تھے، اسے پالتے تھے اور بہترین خوراک فراہم کرتے تھے، اور سال کے ختم ہوتے ہی اس بھیڑ کو ایک حلقے میں لے لیا جاتا تھا، اس بھیڑ کو درمیان میں رکھتے تھے اور اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور سب ایک ساتھ مل کر حملہ کرتے تھے۔ مولا رضا فرماتے ہیں کچھ یہی منظر کربلا کے میدان میں بھی تھا کہ میرے جد امام حسین کربلا کے میدان میں ہیں، چاروں طرف فوج اشقیاء حملہ کر رہی ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے تو کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے تو کوئی پتھر مار رہا ہے۔ ارباب اعضاء یہ سارا منظر امام حسین کی بہن زینب تلہ زینبیہ سے دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ملعون شمر امام حسین کے سینے پر چڑھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جناب زینب کو دیکھ کر ہنستا ہے اور پھر ضرب لگانا شروع کرتا ہے۔ میرے مولا کا، میرے آقا کا سر مبارک بدن اطہر سے 12 ضربوں میں جدا ہوا۔ پہلی ضرب چلی یا غیاث المستغیثین، دوسری ضرب چلی یا رسول اللہ، تیسری ضرب چلی وا جدہ، اور پھر جب 12ویں ضرب چلی تو بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بر الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور جوار رحمت میں انہیں عظیم مقام عطا فرما۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ کہ ہمیں ائمہ طاہرین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہمارے آخری امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم وعلی جدک و ابی
السلام علیکم وعلی ولدک الشہیدین علی السلام علیکم الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین. آل محمد